نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں آپ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا۔ ان کی والدہ کی جو دعا تھی اس کا ذکر سنا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سنا کہ ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کی بیٹے کی خوشخبری عطا کی گئی۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عبادت کا ذکر کیا اور ان کو حکم دیا اور تمام جہاں کی عورتوں پر آپ کو چن لیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی دوبارہ شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے صدا لگائی، آواز دی، کلام کیا مریم سلام اللہ علیہا سے۔ سارے فرشتوں نے کلام کیا یا جبریل امین نے کلام کیا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اپنا پیارا بنا دیا ہے، برگزیدہ بنا دیا ہے، وطہرکی، اور خوب پاکیزہ کیا، خوب ستھرا کیا، ہر گندگی سے، ہر پلیدی سے، ہر عیب سے آپ کو پاک کر دیا۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے تمام عالمین کی عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی، چن لیا، برگزیدہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کو قبول فرمایا۔ حالانکہ بیت المقدس کی خدمت لڑکے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا۔ بے موسم کے جنت سے پھل آئے۔ حضرت زکریا سلام اللہ علیہا جو اللہ کے نبی ہیں، وہ آپ کی کفالت فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر، جن کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، وہ آپ ہی کے فرزند ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے، یا مریم اقنتی، اے مریم اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لربکی، اپنے رب کے لیے۔ اے مریم اپنے رب کے لیے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، واسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اے مریم اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہاں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اب آپ نے اطاعت اور فرما برداری کا دامن نہیں چھوڑنا، فرما برداری کرنی ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف القاء کی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا، نہ مورخین کے ساتھ آپ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہی یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو القاء کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سن رہے ہیں، مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ سن رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ،
اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب یلقون اقلامہم وہ ڈال رہے تھے اپنی کلمیں، ایہم یکفل مریم کہ کون کفالت کرے گا مریم سلام اللہ علیہا کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جسمانی طور پر وہاں پر موجود بھی نہیں تھے کہ یہ آپ سارے واقعات دیکھ رہے ہوں، اور جب وہ یہ سارے کام کر رہے تھے تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ سارے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ بیت المقدس کے جتنے خادمین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت ہمیں مل جائے۔ انہوں نے اس کے لیے قرآن اندازی کی، جس قلم سے وہ تورات شریف کو لکھا کرتے تھے، انہوں نے وہ قلم سب نے فیصلہ کیا کہ بہتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گیا اور جس کا قلم بہاؤ کے مخالف میں چلا گیا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف سمت پر چلا گیا۔ سب کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گئے، لیکن زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ مخالف سمت پر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کے لیے۔ چنانچہ یہاں سے پتہ لگا کہ قرآن اندازی کرنا، کسی معاملے میں انسان اگر چاہے کہ قرآن اندازی کرے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہو تو اس میں قرآن اندازی کر سکتا ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے کہ کون سی زوجہ کو سفر پر ساتھ لے کر جانا ہے، تو حضور قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے۔ جب قرعہ اندازی میں کسی اور زوجہ کا نام نکل آتا تو وہ اپنی باری قربان کر دیتی اور کہتی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اپنے ساتھ لے جائیے۔ وہ اپنی باری قربان کر دیتی تھی کہ حضور آپ ان کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ وہ سب ازواج جانتی تھی کہ حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا تھا، پسند کیا تھا اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ کے لیے، تو حضور بھی آپ سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ سارے واقعات کیا ہیں؟ یہ غیب ہیں۔ آپ نے تاریخ بھی نہیں پڑھی، نہ مورخین کے ساتھ رہے، تو نبی ہوتا ہی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو غیب کی خبریں عطا فرمائے، اور نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ جب نبی کا معنی ہی یہی ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر غیبی خبر سے مطلع فرماتا ہے۔ جو نبی کو بے خبر کہے وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ غیب کی خبریں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ اہل یہود جو یہودی تھے وہ آپ پر تہمت لگایا کرتے تھے اور معاذ اللہ آپ کے اوپر بہت بری بری باتیں کیا کرتے تھے، اور عیسائی جو تھے نصارہ وہ آپ کو خدا کی بیوی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمائے کہ جو لوگ افراط و تفریط اور آپ پر تہمت لگاتے ہیں وہ سب لوگ ان واقعات کو جان لیں کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ سارے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن سارے واقعات آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے غیب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل قرار فرمایا کہ آپ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں لوگ انہیں سنیں اور جان لیں کہ آپ عام بشر نہیں ہیں، عام آدمی نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لوگوں میں بحث ہوتی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا افضل ہیں، فاطمۃ الزہرا افضل ہیں یا عائشہ صدیقہ افضل ہیں۔ لوگ آپس میں محدثین اور مفسرین کے درمیان یہ بحث ہے کہ کون سی
عورت سب سے افضل ہے، لیکن ان سب کے فضائل اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل ان کے لیے بیان ہوئے ہیں، ہمیں کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی اپنی جگہ بہت شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کی عورتوں پر انہیں چن لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حضرت مریم پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، ایک دن کے بچے تھے وہ بول پڑے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو جو بچہ جھولے میں تھا اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ لیکن جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے، تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں آپ کی شان میں نازل فرمائیں۔ 18 آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی اور ستھرائی کی گواہی دی ہے کہ یہ ستھری ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ تو ان تینوں عورتوں کی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کی ہے، ہم کسی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرنے والے کو ساتھ سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پتہ لگا کہ عورت امام کے پیچھے، جو مرد امام ہوتا ہے اس کے پیچھے اپنی نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے عورت کو منع کیا کہ عورت عورتوں کی امام نہ بنے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان، بہت مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی ان کے لیے، ان کی برکت سے ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کام بہتر فرما دے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔